اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت۔ لڑکپن کا زمانہ تھا، ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے تھے۔ لوگوں سے بہت دور مکہ معظمہ کے پہاڑی راستوں میں ہر روز اپنے آقا اور قریش کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے جایا کرتے۔ لوگ انہیں ابن ام عبد کے نام سے پکارتے، جبکہ ان کا اصلی نام عبداللہ اور باپ کا نام مسعود تھا۔ یہ ہونہار فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ عجیب سی باتیں سنا کرتا، لیکن ان باتوں کی طرف دو وجہ سے دھیان نہ دیتا۔ ایک تو بچپن کا زمانہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اکثر وقت مکی معاشرے سے بالکل الگ تھلگ گزرتا۔ روزانہ کا معمول جو یہ تھا کہ صبح سویرے اپنے آقا عقبہ کی بکریاں چرانے چلا جاتا اور رات کو واپس لوٹتا۔ ایک دن یہ مکی نوجوان یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو باوقار بزرگ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ وہ دونوں بہت تھکے ہوئے تھے اور پیاس کی شدت سے ان کے حلق اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ان کے پاس آتے ہی دونوں نے سلام کہا اور فرمایا، عزیزم ہمیں ان بکریوں کا دودھ پلاؤ تاکہ اس سے آتش بجھا سکیں اور اپنی انتڑیاں تر کر سکیں۔ اس ہونہار لڑکے نے جواب دیا، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ بکریاں میری نہیں، میرے پاس تو امانت ہیں۔ لیکن ان دونوں نے میری اس بات کا برا نہ منایا، بلکہ ان کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ پھر ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا، ہمیں کوئی ایسی بکری بتائیے جو ابھی چھوٹی ہو اور دودھ نہ دیتی ہو۔ تو میں نے ان کے قریب ہی کھڑی ہوئی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے بکری کی ٹانگ پکڑی اور دوسرے ہاتھ اس کے تھنوں کو لگایا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ میں نے بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا، بھلا اتنی چھوٹی عمر میں بکریاں کہاں دودھ دیا کرتی ہیں؟ لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا اور دودھ بھی کثیر مقدار میں تھا۔ دوسرے بزرگ نے ایک پیالہ نما پتھر پکڑا اور اسے دودھ سے بھر لیا۔ دونوں نے خوب جی بھر کر پیا اور مجھے بھی پلایا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران اور شرشدر رہ گیا۔ جب ہم تینوں خوب سیر ہو گئے تو اس مبارک شخصیت نے تھنوں کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، تو وہ فوراً سکڑنے لگے، یہاں تک کہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ اس موقع پر میں نے عرض کی، ازراہ کرم مجھے بھی آپ یہ بابرکت کلام سکھلا دیں، تو آپ نے فرمایا، ابھی آپ بچے ہیں۔ یہی واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا باعث بنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مبارک انسان کون تھے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ان دنوں قریش نے مکہ معظمہ میں ادھم مچا رکھا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف دیتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ کے ان دشوار گزار پہاڑی راستوں پر چل نکلے تھے۔ اس ہونہار لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر سے خلوص دل سے محبت کی، اور آپ دونوں کو بھی یہ دیانت و امانت کی بنا پر بہت پسند آیا۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خدمات پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کمال شفقت سے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اسی روز سے یہ خوش نصیب فرزند بکریوں کی نگرانی کے فریضے سے سبکدوش ہو کر سید الانام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح رہے کہ جس طرح سایہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ حضر و سفر میں آپ کا ساتھ دیا، ہر جگہ خدمت کی سعادت نصیب ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرتے تو فوراً جوتے مبارک آپ کے قدموں میں لا رکھتے۔ جب گھر تشریف لاتے تو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے جوتے اتارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھڑی اور مسواک ہر دم تیار رکھتے۔ انہیں حجرہ مبارک میں بھی آنے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف ہو گئے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر ہوئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنانے کا وافر موقع ملا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عادت کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے درسگاہ نبوت سے تعلیم حاصل کی، قرآن مجید کی تلاوت،
قرآن فہمی اور شریعت الہیہ کے علم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ بطور دلیل ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ وقوف عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ وہاں ایک شخص اپنے حافظے کی بنا پر قرآن مجید لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے میں آ گئے۔ اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ اس شخص نے کہا کہ وہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ ماند پڑ گیا اور فرمایا، بخدا میرے علم کے مطابق جناب عبداللہ بن مسعود کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، جیسا کہ اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور میں بھی اس گفتگو میں شریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اٹھے اور ایک طرف چل دیے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کی قرأت سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جسے یہ بات پسند آتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت کا انداز اپنائے۔ نماز کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے دعا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو جو چاہتے ہو دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں صبح سویرے عبداللہ بن مسعود کو اس واقعے کی اطلاع دوں گا کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری دعا پر آمین کہتے رہے ہیں۔ میں صبح سویرے انہیں خوشخبری دینے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ کر خوشخبری سنا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم میں برملا اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ صدیق اکبر ہر نیکی کے کام میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو قرآن فہمی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن کریم کی ہر آیت کے متعلق علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب بھی مجھے پتہ چلتا کہ فلاں شخص قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر معلومات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنے متعلق بیان ہے۔ ہم اسی پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ ایک واقعہ اور بھی بیان کرتے ہیں جس سے ان کے علمی مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ رات بہت تاریک تھی۔ دوران سفر ایک قافلہ ملا، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقائے سفر میں سے ایک شخص کو حکم دیا، پتہ کرو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو تو جواب ملا، فج عمیق سے، یعنی دور دراز کی جگہ سے۔ دوسرا سوال ہوا، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو جواب ملا، بیت عتیق کا، یعنی بیت اللہ شریف کا۔ اس عمدہ جواب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس قافلے میں کوئی جید عالم موجود ہے، لہٰذا ان سے کچھ مزید سوالات کیے جائیں۔ سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ جواب ملا، آیت الکرسی۔ دوسرا سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے محکم ہے؟ جواب ملا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی سورۃ النحل کی آیت 90۔ بلا شبہ اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو مالی مدد دینے کا حکم کرتا ہے۔ تیسرا سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ جامع ہے؟ جواب ملا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جو ذرہ بھر نیکی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ بھر برائی کرتا ہے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ چوتھا سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے؟ جواب ملا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ سورۃ النساء آیت 123۔ یعنی نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ پانچواں سوال کیا، قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے؟ جواب ملا،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، سورۃ الزمر آیت 53۔ یعنی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ عمدہ اور جامع جوابات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، قافلہ والوں سے دریافت کرو کہ کیا تمہارے ساتھ عبداللہ بن مسعود ہیں؟ جواب ملا، یقیناً موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صرف قاری، عالم، عابد اور زاہد نہ تھے، بلکہ تن و مند، چاق و چوبند اور بوقت ضرورت آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہد بھی تھے۔ غالباً یہ پہلے صحابی ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں مشرکین کے سامنے قرآن مجید بآواز بلند تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک دن اصحاب رسول مکہ میں جمع ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، افرادی قوت بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ سب نے سوچا کہ قریش نے بھی ابھی تک اپنے کانوں سے کلام الہی کو نہیں سنا، ہم میں سے کون یہ جرأت کرے جو انہیں اونچی آواز میں قرآن سنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، میں انہیں قرآن مجید سناؤں گا۔ سب نے کہا، ہمیں خطرہ ہے، کہیں آپ کی آواز سن کر وہ شرارت پر نہ اتر آئیں۔ ہماری رائے میں یہ فریضہ اسے سر انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ بھاری ہو، اگر یہ شرارت کرنا بھی چاہیں تو قبیلہ آڑے آ جائے۔ اس طرح قرآن مجید تلاوت کرنے والا ان کے شر سے بچے گا۔ یہ باتیں سن کر آپ نے نہایت ہی جرأت مندانہ انداز میں ارشاد فرمایا، آج مجھے تلاوت کرنے دیجیے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ قریش اس وقت کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اونچی آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ لگاتار سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے رہے۔ قریش نے جب غور کیا تو انہیں پتہ چلا، ارے یہ تو وہی کچھ پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب مجمع آپ پر پل پڑا اور آپ کو مارتے جاتے تھے اور آپ لگاتار پڑھتے جاتے تھے۔ آپ جب فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، ہمیں اسی بات کا اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے، اللہ کی قسم، اب دشمنان خدا میری نظر میں پرکاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح پھر وہیں جا کر ان کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سب نے ایسا کرنے سے انہیں روک دیا اور فرمایا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ قریش کو مقدس کلام سنا دیا جسے وہ ہرگز سننا نہ چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ نزا کے وقت بھی آپ کی زبان ذکر الہی سے تر تھی، آپ کی زبان ذکر پر آیات بینات کا ورد جاری تھا۔ تو یہ تھی وہ خوبصورت شخصیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو قرآن سے خوب شغف رکھنے والے اور اس کا علم حاصل کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کرنے والے صحابی تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔